بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہے، یعنی سب سے برتری حاصل ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان ابھی اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، جن میں سے ایک رزق اور دوسرا اس کی عمر ہے۔ رزق میں لکھا جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا، اور دوسری چیز عمر، یعنی انسان اس دنیا میں کتنی سانسیں لے گا، کتنی دیر زندہ رہے گا اور کب یہ اس دنیا سے پردہ روشی فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے تو انسان پر زندگی کے معاملات میں سے کچھ ذمہ داریاں آتی جاتی ہیں، جو زندگی اور وقت کے لحاظ سے کم بھی ہو جاتی ہیں اور زیادہ بھی ہوتی جاتی ہیں۔ اب اسی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں انسان کاروبار یا زندگی میں کوئی اور کام کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کاروبار میں بڑا نفع ہوتا ہے اور انسان اس نفع سے بہت خوش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو اس کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور جب انسان کو نقصان ہوتا ہے تو انسان افسردہ، غمگین، بے چین اور پریشان سا ہو جاتا ہے، اور انسان بعض دفعہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہے، یا کسی نے جادو ٹونا کیا ہے، یا کالا علم کر دیا ہے۔ یعنی انسان شرکیہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ سراسر غلط بات ہے، اور جب کہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ نفع اور نقصان تو صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نقصان دیتا ہے، تو پھر ہم یہ شرکیہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا؟ آپ اپنے ضمیر کو حاضر کر کے خود سے پوچھئے، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ۔ آپ کہیے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، اور میں غیب کا علم رکھتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ ان آیت کریمہ میں ہمارے سامنے صاف واضح ہے کہ اس دنیا میں نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو خدا را، اگر کبھی آپ کو کسی چیز میں نقصان ہو جائے تو صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کریں، اور اللہ ہی سے رو رو کر معافی مانگا کریں کہ اللہ نے کس گناہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ بے شک اللہ بہتر سننے والا، بہتر جاننے والا اور بہتر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔